بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات: پھر آزادی مارچ کا کچھ ذکر ہوگا، کرتارپور کا افتتاح، اور اس کے بعد تھوڑا ذکر نواز شریف کا، لیکن اہم آئٹم جو ہے، اہم حصہ اس پروگرام کا، وہ ایک نعت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آزادی مارچ اپڈیٹ۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ مورچہ زن ہیں شہر ستم کے سینٹر میں، اور وہ جب بھی بیان دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک زخم اور کر دیتے ہیں اس سانپ کو جس نے 72 سال سے پاکستان کے عوام کی آزادی کو گویا زہرناک بنایا ہوا ہے۔ تو جتنے دن وہ رہیں گے جی، اتنے سمجھ لیں کہ زخم لگاتے جائیں گے۔ مولانا وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے 72 سال میں پہلی مرتبہ اس طرح کھل کھلا کے جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، جس نے پاکستان کو کرپل کیا ہوا ہے، مفلوج کیا ہوا ہے، کہ اس سے بعد آزاد ہونے والے ملک کہیں ترقی کر گئے لیکن ہم نہیں کر رہے۔ لیکن وہ جو ایڈز ہے اس ملک کو لگی ہوئی، جس کا نام میں رکھتا ہوں کہ وہ سومناتھ کا مندر جو پنڈی میں ہے، اس میں جو بھگوان ہیں، ان کو وہ للکارتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی، کبھی انڈائریکٹلی، کبھی ان کے مالشیوں کو للکارتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، اور ہم کسی کالونی نہیں رہنا چاہتے ہیں جی۔ ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے، کون چاہے گا یہ، لیکن آزادی کو بہرحال چھیننا پڑتا ہے، منت ترلے سے نہیں کوئی دیتا۔ اگر منت ترلے سے ملتی تو 72 سال سے پاکستان کے عوام بھی منتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے سیاستدان بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نخوت برے سر، وہ اکڑی ہوئی گردنیں جو دشمنوں کے تو پاؤں چاٹتے ہیں، لیکن پاکستان اور اہل پاکستان کے سامنے وہ اکڑ کے گویا اچانک فرعون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ہم یہ پلیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے تحت چیزیں ہونی چاہیے، یعنی گھوڑے کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دم ہلائے، دم کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھوڑے کو ہلائے۔ انگریز تو کسی اور انداز میں کسی اور جانور کا نام لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ لہذا جو افواج ہیں، اگر کوئی افواج ہیں پاکستان کی، کیونکہ پاکستان افواج کا بنیادی طور پر تعلق کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ کسی ملک کے دفاع کے لیے ہوتی ہیں، اور ملک سے مراد ہوتا ہے وہاں کے عوام کے دفاع کے لیے ہے جی۔ وہ بچپن میں نا، جب ظاہر ہے میں دیہاتی آدمی ہوں، تو دیہاتی اسکول تھا، اس میں ایک قاعدہ، پتہ نہیں پہلی دوسری جماعت میں کوئی چھوٹا موٹا قاعدہ یا وہ کتاب کیا تھا، جس میں ایک پرچم بنا ہوتا ہے اور ساتھ خاکی وردی ایک پہنے بندہ جو ہے وہ بڑا اکڑ کے اس طرح نا وہ ہے کھڑا ہوتا ہے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک نظم ہے، ابھی تک مجھے اس کے چند مصرے یاد ہیں، اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، کہ بڑا ہو کر میں کیا بنوں گا، میں کیا بنوں گا، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، جو آئے گا دشمن میرے وطن میں، اس دم میں قہر الہی بنوں گا۔ اچھا، اسی دن سے نا میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ وہ فوج، وہ ادارہ یا گروہ، یعنی وہ گروہ افراد یا ادارہ یا محکمہ ہوتا ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں، جو جب کوئی غیر ملکی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے سامنے گویا وہ قہر الہی بن جاتا ہے، وہ ہم وطنوں کا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے جانیں لڑا دیتا ہے۔ لیکن میں نے 2001 میں دیکھا کہ جو ہی کوئی غیر ملکی آیا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہاتھوں میں وہ چیری بلاسم کی ڈبیاں اور برش پکڑے ہوئے، کیا ہوا ہے جی، ہم نے حملہ آوروں کی پالش کرنی ہے۔ لہذا مقابلہ یہ شروع ہو گیا کہ کون بہتر پالش کرتا ہے، اور سب سے بہترین پالش جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سید مشرف صاحب جو تھے، پرویز مشرف صاحب، وہ جو چھوٹے سے پیر تھے، مشرف الدین جی، ان کے صاحبزادے تھے۔ اتفاق سے پاکستان کی بدبختی کہ وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے اور وہ آرمی چیف بننے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا
وہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو میں نے سنا تھا کہ فوج وہ ہوتی ہے جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف سفر ہوتی ہے، تو میں نے وہ کمپیئر جب کیا تو مجھے نظر آیا کہ یہ خاکی وردی تو اسی ٹائپ کی ہے جو میں نے قاعدے پر دیکھی تھی، لیکن کام تو یہ نہیں وہ کر رہے، یہ تو کوئی مالشیا ٹائپ لوگ ہیں۔ تو پھر مجھ پر یہ بات عیاں ہوئی کہ یہ مخصوص وردی کی بات نہیں ہے، تو میرے ذہن میں پھر اس دن سے یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بھی بیرون ملک سے حملہ آور آئے گا اس کے خلاف جو دفاع کرے گا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، پگڑی باندھی ہوئی ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جوتے نہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، اور وہ زمین پر سوتا ہو، اس سے مجھے کچھ غرض نہیں ہے، لیکن حملہ آور کے خلاف جب مزاحمت کرتا ہے تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ فوج ہے جی۔ لیکن دنیا کسی اور چیز کو فوج سمجھتی ہے، حالانکہ وہ تو مالشی ہیں، اور آگے سے ان کی ایفرٹ بھی یہی ہے کہ اس ملک میں بے ضمیری کو اتنا رواج دیا جائے، جس طرح وہ ہوتے ہیں نا کوٹھے والیاں، ان کا خواہش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ مرض جو ہے ہر گھر میں پھیل جائے۔ تو ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مالشی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں سے کوئی ایسا شخص نہ بچ جائے جو مالشیا نہ ہو، لہذا وہ خود کسی کے مالشی ہیں، آگے ان کی یہی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ یہاں مالشیے پیدا کرنے ہیں۔ حالانکہ بے ضمیر لوگ، یعنی بائی فورس جب آپ کسی کو کسی غلط کام پر مجبور کرتے ہیں، اس کی آزادی سلب کرتے ہیں، تو یہ عادت پختہ ہو جائے گی نا، یعنی آپ بے ضمیری کو ایک پینگ چیز بنا رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹیمپٹیشن کریٹ ہوگی، کچھ خوف سے، کچھ ٹیمپٹیشن سے بے ضمیری، غداری اور مالشیا پن جو ہے وہ کامن فیچر ہو جائے گا۔ لہذا جو اس کیٹیگری میں فائل نہیں کرے گا، وہ اس پر وہ نائب انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس پر چھوڑ دیں گے، ججوں کے نام سے کچھ چیزیں ہیں وہ ان پر چھوڑ دیں گے، یعنی اس طرح کا یہ مرض ہے۔ تو اسی مرض کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنا حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے رفقا، اور اس سلسلے میں ہمیں یعنی سمجھ لیں کہ گویا ایک نیا برتھ ملا ہے، اور ان مالشیوں کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ میسج کمیونیکیٹ کریں، اور کافی حد تک انہوں نے میسج کمیونیکیٹ کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سویلین سپریمیسی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ مطلب تسی نواز شریف نے سپورٹ کر رہے ہو، اچھا یعنی اس کا مطلب تو زرداری کو کر رہے ہو۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ سول سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ غدار ہو۔ حالانکہ سول سپریمیسی ہوگی تو وہ جن کے سروں پر لوہے کا خول چڑھا کر شاہ دولہ ولی کے چوہے بنایا گیا ہے، ان کو بھی تو فائدہ ہوگا نا، ان کے ووٹ کی بھی تو ویلیو بڑھے گی، میرے ووٹ کی صرف ویلیو تھوڑی بڑھے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ مرض اس ٹائپ کا ہے کہ جیسے ایک ماڈرن انداز میں وہ حکایت بیان کرتا ہوں، اگرچہ اس کا تھوڑا ایک آرکائک سٹائل ہے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی دو شخص بیٹھے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، ایک کے پاس اس کا ذاتی پنکھا ہے، چھوٹا پنکھا ہے، جیسے عام طور پر یہ ویسٹرن لوگ تو ہر بندہ اپنا پنکھا رکھتا ہے دفتر میں، میز کے نیچے یا ساتھ یا اوپر، تو اس طرح کا پنکھا ہے، تو وہ پسینے سے شرابور ہیں، گرمی ہے، کوئی شخص اوپر آتا ہے اوپر سے، تو وہ پوچھتا ہے یار بجلی ہے؟ وہ کہتے ہیں بجلی ہے۔ پنکھا چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پنکھا بھی چلتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار پھر اتنی گرمی میں بیٹھے ہو، پسینے سے شرابور ہو رہے ہو، تو اس کو چلا کیوں نہیں لیتے؟ وہ جس کا پنکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں چلا تو لوں، کیا کروں، یہ ساتھ والے کو بھی ہوا آ جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ جو پالشیے اور مالشیے اور شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں جن کے سروں پر آہنی خود ISI نے چڑھایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس طرح نواز شریف کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سول سپریمیسی ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح مولانا فضل الرحمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک غلامی میں دھنسے رہیں، ہماری نسلیں بھی غلام رہیں، لیکن ہم نے ان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مالشی رہنا ہے، آزاد نہیں ہونا۔ تو ویسے کمال ہے ان کے عزم کا بھی، ہم ان کو بھی اس معاملے میں کہیں سے مانگتا ہوں کہ سلوٹ کر لیتے ہیں، ویسے تو نہیں جی جاتے۔ تو بہرحال
یہ سلسلہ ہے، اور مولانا نے یعنی وہ جو سمجھتے ہوں گے نا کہ ہم نے مطالبات نہیں مانے ہیں جی، حالانکہ مطالبات آٹومیٹک وہ کہتے ہیں نا پرکولیٹ کر جاتے ہیں، آٹومیٹک اس میں دھنس جاتے ہیں، اور وہ دھنس رہے ہیں، تو وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ جلدی طے ہو جاتا تو وہ شاید کچھ ان کو فائدہ ہوتا، لیکن کیونکہ جلدی طے وہ نہیں کر رہے، اس لیے نقصان انہی کا ہوگا۔ مولانا تو کوئی وزیر اعظم بننے نہیں آئے، وہ تو حق بات سنانے اور کہنے آئے ہیں، اور اس ملک کے عوام کو شعور دینے آئے ہیں۔ تو بہرحال ان کے طوالت کے کئی ہو سکتے ہیں لیٹنٹ مطلب، مثلا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باجوہ جو ہے آج سے 18 دن بعد، یعنی 28 نومبر لاسٹ ورکنگ ڈے ہے پہلے ٹینیور کا، پھر 29 کو نیا ٹینیور جو جس ایکسٹینشن کے لیے ملک کو مفلوج کیا ہے اس ٹھگ نے، وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کھوسا صاحب ہیں، جو ان ٹھگوں کی گویا کورلری ہیں جی، تو وہ 20 اکتوبر ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا، 21 جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، دسمبر کی بات ہے، 20 دسمبر، تو وہ 20 دسمبر لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا، اور 21 کو وہ فارغ ہے۔ تو شاید اس سے کوئی بعض لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی جمع تفریق سے کچھ اس سے اخذ کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا جو مرشد پاک ہیں، یعنی پیرنی صاحب کے شور نامدار کے جو مرشد پاک ہیں، اب پتہ نہیں وہ پیرنی خود ہے یا جو سومنات والے ہیں وہ ہے، کہ وہ اس وقت جو ہے ان کی کوئی ایسی جمع تفریق ہے کہ مثلا پنجاب میں ان کی خواہش تھی کہ حضرت بزدار صاحب جو ہیں، یہ کیونکہ بہت کمپیٹنٹ ہیں، تو ان سے ذرا لیسر کمپیٹنٹ بندہ چیف منسٹر ہو، تو اس میں تھوڑی لیت لال سے کام لیا خان صاحب، تو اب وہ خود ہی اس کو ہینڈل کریں گے کہ بزدار صاحب کو چلتا کریں گے، اور جمع تفریق میں بالآخر کئی کنٹینڈر اور نام ہیں، مثلا پرویز الہی ہے، حمزہ شہباز ہے، اور کئی حضرات، یا کوئی نامینی نون لیگ کا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مولانا وہ پنجابی آخ دے نا کہ جڑا لکو پہ گیا نا نہیں چھڈن لگے جی۔ تو کرتارپور میں ہم نے کشمیری ذبح ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا غرض، لیکن ہم نے افتتاح کیا ہے اس لیے کہ وہ باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں پر گردوارہ ہونا چاہیے، ساتھ ہی کوئی زیادہ دور نہیں ہے قادیان بھی، آخر اس کی بھی فیض و برکات ہے، اور یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے، یہ شروعات ہے، خان صاحب نے فرمایا ہے، تو آگے ہو سکتا ہے پھر قادیان سے بھی آنا شروع ہو جائیں، اور پھر آنورڈ بھی سارا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اس لیے کہ اپنے ننہال کا بھی کچھ تعلق تھا نا خان صاحب کا، اور پھر کرنل اقبال دا جڑا پتر ہے وہ تو پھر انجی انہوں نے ہے ہی اپنا۔ تو بہرحال یہ اس قسم کا سلسلہ ہے۔ کرتارپور کے بارڈر کھلنے سے پاکستانی اور کشمیریوں کو تو ظاہر ہے سچ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سکھ برادری ہے، ہم ان کو گرو نانک کے سلسلے میں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا ان کی سمجھ لیں کہ بدھائی دیتے ہیں جی، کہ ان کو فائدہ ہے، لیکن وہ بھی جو انڈیا میں بستے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی، پاکستانی سردار سکھ جو ہیں وہ بھی ہمارے اپنے پاکستانی ہیں نا، ان کو بھی تو اجازت دے دیتے کہ امرتسر تک بغیر ویزے، بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی سلسلے کے ان کو بھی اجازت ہو جاتی، کیا اس میں حرج تھی ہیں جی؟ یا چند کچھ پاکستانیوں کو اجمیر وغیرہ، اجمیر شریف یا نظام الدین اولیاء دلی وغیرہ، اچھا کچھ لوگ یہ اس کو اس طرح ڈپکٹ کرتے ہیں شاید پنجاب نو اکٹھا کرنا ہے، اور یار وہ جو لوگ ہیں نا خاص طور پر پرو انڈیا یا انڈیا میں جو ہیں، جنہیں بڑا شوق ہے یہ بات اس قسم کے ڈائلاگ بولنے کا، پہلے انہیں کہیں کہ پہلے وہاں کا پنجاب تو ایک کریں ہیں جی، ہماچل پردیش اور پنجاب جو اب جس کو پنجاب اور ہریانہ، یہ ایک ہی پنجاب تھا نا ان کا، تو اس کو پہلے تو یہ سرحدیں آپس میں ختم کریں، ایک ہی ان کو کریں بعد میں ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان بنا لیں گے، پاکستان میں شامل، چلو اس حصے کا نام ہم خالصتان صوبہ رکھ لیں گے کیا خیال ہے؟ تو بہرحال اس معاملے پر 3-4 شخصیات کو بڑی خوشی ہے، ایک تو ظاہر ہے خان صاحب ہیں، ایک میں وشیات کو بھی بڑی خوشی ہے، ایک سدھو کو خوشی ہے اور ایک مودی کو، ٹبر ویکھ لو جڑا ہے سارے ہی خوش ہے تو بہرحال
اب آگے چلتے ہیں جی. اصل میں جو بات تھی کہ آج نعت آپ کی خدمت میں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور یہ پیش کرنے کی سعادت. تو ظاہر یہ یعنی میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کی مدحت جو ظاہر ہے وہ تو خدا خود کرتا ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اتنی بڑی یعنی ہستی کی کوئی حق ادا کر سکیں. وہ تو پوری سمجھ لیں کہ کائنات کو قلم بنا کے کیا جائے تو پھر بھی شاید نہیں ہوتا. بہرحال اپنی سی ایک کوشش ہے اور یہ عقیدت کی بات ہے. چلو کہیں آخر میں نام مدحت میں آ جائے تو یہ بھی دنیا و مافیا سے کہیں بڑھ کے ہے. تو آپ کی خدمت میں وہ نعت پیش کرتا ہوں پنجابی میں کہ ساتھوں لکھ واری او سکھالیاں نے، ساتھوں لکھ واری او سکھالیاں نے، سونے روزے دیاں جیڑیاں جالیاں نے. ساتھوں لکھ واری او سکھالیاں نے، سونے روزے دیاں جیڑیاں جالیاں نے. فکر پاک نبی نو روے امت دا ہر ویلے، فکر پاک نبی نو روے امت دا ہر ویلے. او مشکلاں کتنیاں سونے نے جھالیاں نے. فکر پاک نبی نو روے امت دا ہر ویلے، مشکلاں کتنیاں سونے نے جھالیاں نے. دور اندیشی ہے کہ اپنے عاشقاں لئی، دور اندیشی ہے کہ اپنے عاشقاں لئی دعاواں خاص حشر لئی بچا لیاں نے. دور اندیشی ہے کہ اپنے عاشقاں لئی دعاواں خاص حشر لئی بچا لیاں نے. وہ جہان سارا نور ہدایت نال روشن کیتا، جہان سارا نور ہدایت نال روشن کیتا. رحمتاں ہر لئی چمکھی اچھالیاں نے. جہان سارا نور ہدایت نال روشن کیتا، رحمتاں ہر لئی چمکھی اچھالیاں نے. جڑی مٹی سونے نال کھہ گئی، جڑی مٹی سونے نال کھہ گئی، او پاک جنتاں جویں ساریاں نے. جڑی مٹی سونے نال کھہ گئی، او پاک جنتاں جویں ساریاں نے. دو گھڑیاں جے مدینے گزر جاون، دو گھڑیاں جے مدینے گزر جاون، ہزاراں جندڑیاں تو ابھاریاں نے. دو گھڑیاں جے مدینے گزر جاون، ہزاراں جندڑیاں تو او بھاریاں نے. جنہاں نے سرکار نو ویکھیا ہے، جنہاں نے سرکار نو ویکھیا ہے، او اکھیاں اچیاں بختاں والیاں نے. جنہاں نے سرکار نو ویکھیا ہے، او اکھیاں اچیاں بختاں والیاں نے. ایک دوجے تو ود اصحاب نبی دے، ایک دوجے تو ود اصحاب نبی دے، جنہاں جنداں یار تو واریاں نے. ایک دوجے تو ود اصحاب نبی دے، اور جنہاں جنداں یار تو واریاں نے. یعنی جب انہوں نے اپنی زندگی آپ کے قدموں میں رکھ دی، اب یہ کسی کی وہ یعنی یہ بائی انٹینشن تو سب کی قربانی ہوگی نا، سب نے جند وار دی. اب الگ بات ہے کسی کو ایکسپلسٹلی شہادت مل گئی اور کسی کو لیٹنٹ انداز میں مل گئی کہ جب آپ ولنگ ہیں ٹو سیکریفائس یور لائف تو ظاہر ہے آپ اس کیٹیگری میں آ گئے. اور حالت ایمان میں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بائی امپلیکیشن یا ڈائریکٹلی ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھی زیارت کر لی، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتے. تو ایک دوجے تو ود اصحاب نبی دے، جنہاں جنداں یار تو واریاں نے. ابو بکر عمر عثمان علی جہ کوئی نہ، ابو بکر عمر عثمان علی جہ کوئی نہ، بتیریاں تاریخاں میں کھنگالیاں نے. ابو بکر عمر عثمان علی جہ کوئی نہ، بتیریاں تاریخاں میں کھنگالیاں نے. دی صدیق دی راز نبی دا نہیں دسیا، دی صدیق دی راز نبی دا نہیں دسیا. ضرباں ابو جہل بتیریاں ماریاں نے. یعنی وہ شب ہجرت کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا، اس کی یعنی صبح ہونے کے قریب تھی، تو کہ وہ تو نہیں ہے اس گھر میں جس کو انہوں نے انسرکل کیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے جو شخصیات کو جانتے ہیں نا اس حوالے سے دنیاوی نقطہ نظر سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص اپنے گھر نہیں ہے تو کہاں ہوگا. تو یہ بات ابو جہل کو بھی پتہ تھی کہ اگر نبی اپنے گھر نہیں ہے تو کہاں دی موسٹ پروبیبل جو امکان ہے، دا موسٹ لائکلیہڈ جو ہے وہ کہاں ہے. تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی ڈیش ٹو دیٹ ہوم، اور وہاں پر ناک کیا اور پوچھا.
कि अबू बकर उमर उस्मान अली जा कोई ना बतेरियां तारीखां मैं खंगालियां ने धी सदीक दी राज नबी दा नहीं दस्या जरबा बुजाल बतेरियां मारियां ने यानी हजरत असमन उन्होंने दे चेहरे मुबारक ते उस बदबख्त ने जरबा मारियां ये पता करने वास्ते कि नबी पाक यानी तेरे वालिद साहब कितने ने तो ज़ाहिर है जब वालिद साहब का मतलब है कि नाल नबी पाक होंगे धी सदीक दी राज नबी दा नहीं दस्या जरबा अबू जहल बतेरियां मारियां ने जेड़े नाल आका दे हैं इंतखाब रब दा जेड़े नाल आका दे ने हैं इंतखाब रब दा वो संगतां नबी दियां वेखियां बालियां ने जेड़े नाल आका दे हैं इंतखाब रब दा संगतां नबी दियां देखियां बालियां ने जेड़े बदरो हुनैन विच नबी नाल आए जेड़े बदरो हुनैन विच नबी नाल आए जित्तियां उन्होंने बाजियां कारियां ने जेड़े बदरो हुनैन विच नबी नाल आए जित्तियां उन्होंने बाजियां कारियां ने और हसनैन कुल कायनात विचों लाडले ने हसनैन कुल कायनात विचों लाडले ने मोढे नबी करदे सवारियां ने हसनैन कुल कायनात विचों लाडले ने मोढे नबी करदे सवारियां ने यानी लाडले इस सेंस चो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी दिलदारी करते थे वैसे तो ज़ाहिर है सबसे बुलंद मकाम अल्लाह के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हसनैन कुल कायनात विचों लाडले ने मोढे नबी करदे सवारियां ने पल्ला नबी दा जिन्हां ने फड़ लिया पल्ला नबी दा जिन्हां ने फड़ लिया किस्मतां उन्हां दियां रब समारियां ने पल्ला नबी दा जिन्हां ने फड़ लिया किस्मतां उन्हां दियां रब समारियां ने खुदा करे बारगाहे नबी विच कबूल होवन खुदा करे बारगाहे नबी विच कबूल होवन इस आजिज़ दियां जेड़ियां कलमकारियां ने तो इहदे नाल ही हुण इजाज़त चाहते हैं जनाब रब रखा